پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ پاکستان کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، خاص کر خان صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے یا تحریک کے حوالے سے، آپ کا خود کیا موقف ہے؟ آپ کی جماعت ہے اب ایک عوام پاکستان، اور اس کو آپ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی تحریک چل سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف چلا سکتی ہے بغیر اپوزیشن کے، اور کامیاب تحریک چلا سکتی ہے؟ دیکھیں، تحریک تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، جہاں پر کوئی نظام نہیں چل رہا، ملک کی ترقی نہیں ہو رہی، ہر پاکستانی ہر سال غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں، ہمارا ملک کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہے، ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، سیاسی انتشار ہے، ہر قسم کے مسائل ہیں، تو اس میں تو تحریک کی گنجائش رہتی ہے. پی ٹی آئی کا مجھے نہیں پتا تحریک کا مقصد کیا ہے. ماضی میں ان کا مقصد جو انہوں نے بیان کیا وہ یہی تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے. اگر یہ مقصد ہے تو یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. ایسی تحریکیں ماضی میں نہ کبھی آئی ہیں. آپ ملک کی بات کریں، یعنی پرسن اسپیسیفک کوئی تحریک جو ہے کامیاب نہیں ہے. جب ملک کی بات کریں گے، ملک کے نظام کی بات کریں گے، آئین کی بالادستی کی بات کریں گے، رول آف لاء کی بات کریں گے، سیاسی انتشار ختم کرنے کی بات کریں گے، اسی میں عمران خان صاحب کا حل بھی نکل آئے گا. لیکن اگر آپ یہ تحریک میں ہمارا مقصد عمران خان صاحب کو سڑک پہ دباؤ ڈال کے نکالنا ہے، یہ کبھی ہم نے پہلے دیکھا نہیں ہے. پہلے وہ یہ بتا دیں، یہی وجہ ہے کہ آپ ان کی اس موومنٹ کا یا اس الائنس کا حصہ نہیں بنے. یہاں کوئی الائنس ہمیں نہ کسی نے کہا ہے نہ الائنس ہے. ہم نے کوشش ہو رہی تھی جی کوشش یہ تھی کہ جن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے، اور بنیادی طور پر آئین کا معاملہ، رول آف لاء کا معاملہ، ملک کے مسائل پر بات، اس پر اپوزیشن کی سوچ میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے. آج پی ٹی آئی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، تو ان کو وہاں پر اپنا سب سے پہلے کام کرنا چاہیے. وہاں پر دونوں جگہ ان کی ناکامی ہے کہ نہ وہ اپوزیشن کا رول ٹھیک طرح ادا کر سکے، نہ کے پی کی حکومت چلتی ہے. پہلے اس پر کنسنٹریٹ کریں، تحریک اس کے بعد چلے گی. لوگ آخر پوچھیں گے کہ بھائی چلے ہم تحریک چلاتے ہیں، آپ اقتدار میں آ جائیں گے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ جواب اس کا کوئی ہے نہیں. تو اس لیے میرے مشورہ پی ٹی آئی کو یہی ہوگا کہ بڑی سوچ سمجھ کے ان معاملات کو، لوگ بھی ان کے، اور خود ان کی جو لیڈرشپ جیل میں، انہوں نے خط بھی لکھا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے نہیں ہے. وہ تو رپورٹ ہوا ہے، بالکل صحیح ہے، اور ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ملاقات کی ہے خان صاحب سے، ان کے سامنے مندرجات رکھے ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید جو پارلیمنٹری پارٹی اس نے بھی اس قسم کی بات کی ہے جی کہ کوئی راستہ نکالے. اکثریت نے یہ بات، اکثریت نے تو اکثریت ہی ہوتی ہے ہمیشہ. تو اس پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، جو عمران خان صاحب ہی ہیں، کہ ان کو تھوڑا، اور یہ ایکسیس کی بات ہے. ہمیشہ جب آپ پولیٹیکل لیڈر سے ایکسیس کم رکھیں گے، نئی اجازت دیں گے، جو ماضی میں بھی حکومتوں نے کیا ہے، عمران خان صاحب نے بھی کیا، اس سے پہلے جو مشرف صاحب کی حکومت تھی انہوں نے بھی کیا، کہ پولیٹیکل لیڈرز کو بند رکھا، کسی کے ایکسیس کی اجازت، اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی یکسو نہیں ہے جماعت کے طور پہ کہ وہ اس کو لڑے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر سب مل کے چلیں گے اور ایک تحریک بنے گی جو کہ اتنی ڈیوائیڈ ہے کہ وہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کے بیٹوں کو اب لانا پڑ رہا ہے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب؟ دیکھیں، یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. وہاں سے جو مل کے آتا ہے وہ مختلف بات کرتا ہے. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، آج بھی اس قسم کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں آ کر کوئی پولیٹیکل کیمپین یا کوئی تحریک کو لیڈ کر سکیں گے، یا اس سے کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ جماعت موجود ہے. اور پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس میں لیڈر ہیں اور ورکر اور ووٹر ہے. جو مڈل لیڈرشپ ہے اس پر عوام کا کوئی اعتماد نہیں ہے، اور وہ وقت کے ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں. تو اس لیے ان کی ایک سپورٹ بیس موجود ہے، اور اسٹرانگ سپورٹ بیس ہے، لیکن اس کو کس طرح وہ استعمال کرتے ہیں یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے. تو پھر کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی؟ یہ ان کے عمل پہ ہے. اگر وہ ملک کے ایشوز پر کنسنٹریٹ کریں گے، ملک کی بات کریں گے، اپنی حکومت چلائیں گے، اپوزیشن کا رول ادا کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں پذیرائی ہے. اور اس پذیرائی کا بڑا حصہ حکومت کی ناکامی ہے. جو سیاسی جماعتیں آج اقتدار میں ہیں ان کی ناکامی ہے، جس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے. یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں.